کل دے درس دے اندر قضا دے متعلق کچھ قرآن پاک دے وچوں آیات مقدسہ تواڈے سامنے پیش کیتیاں سن۔ قضا بمانے فیصلہ کرنا، قاضی بننا، جج بننا۔ اج دے درس دے اندر کچھ احادیث مبارکہ مسند امام احمد، ابن ماجہ، بہقی، شعب الایمان دے اندر احادیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے آپ فرماندے نے کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ لوگوں دے درمیان حکم کردہ ہوئے یعنی فیصلے کردہ ہوئے، وہ قیامت دے دن اس طرح آئے گا کہ فرشتہ اس دی گدی پکڑے ہوئے گا، تون دا پچھلا حصہ جڑا ہے نا اتوں تون کو پکڑیا ہوا ہوئے گا، اور فرشتہ اپنا سر جڑا ہے نا آسمان دی طرف اٹھائے ہوئے گا، اس انتظار دے اندر کہ اس واسطے رب والو کے حکم آتا ہے۔ اس واسطے وہ اپنا سر آسمان دی طرف اٹھائے ہوئے گا، اس انتظار دے اندر ہوئے گا کہ میرے رب والوں کے حکم آندے۔ اگر یہ حکم آئے گا کہ اینو سٹ دیو، فرمایا اسی طرح انہوں گڑے دے اندر ٹوئے دے اندر سٹیا جائے گا، 40 سال تک ڈگدا رہے گا، یعنی 40 سال تک تائے تے جا کے پہنچے گا۔ جدو 40 سال دا عرصہ گزرے گا نا پھر اس گڑے دی تائے تک جا کے پہنچے گا، اگر انہیں دنیا دے اندر شریعت مطہرہ دے خلاف فیصلے کیتے ہوں گے۔ اس فرشتے نو وہ فرشتہ جنہوں اے حکم دیتا ہوئے گا، جدو اللہ والو حکم آئے گا کہ انہیں خلاف شرع کام کیتے نے، پھر جدو وہ فرشتہ انہوں تکا مارے گا، ٹوئے دے اندر سٹے گا، پھر 40 سال تک وہ ڈگدا رہے گا، ڈگدا رہے گا، 40 سال بعد جڑا نا وہ تہے تے پہنچے گا جڑا اس دا ٹھکانہ ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، جہنم دی کنی گہرائی دے اندر جائے گا۔ مسند امام احمد دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دیا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی عادل قیامت دے دن تمنا کرے گا کہ دو شخصوں دے درمیان ایک پھل دے متعلق بھی فیصلہ نہ کیتا ہوندا۔ قیامت دے دن قاضی اس چیز دی تمنا کرے گا کہ کاش ایسا ہوندا کہ دو بندے ایک سیب دے مگر یا کیلے دے مگر کسی فروٹ دے مگر لڑ رہے ہوئے، کاش میں انہوں دو دا بھی فیصلہ نہ کیتا ہوندا تے اج میں اس سزا کو بچ جاندا۔ یہ اس وقت قیامت دے دن تمنا کرے گا۔ امام ترمذی نے روایت کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماندے نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دے درمیان فیصلہ کیتا کرو، یعنی تسی جج بن جاؤ دوجے لفظاں دے اندر۔ انہوں نے عرض کی تھی، اے امیر المومنین، حضرت عثمان غنی نے آکھیا کہ اے امیر المومنین تسی مینوں معافی دے دیو، تسی مینوں معافی دے دیو۔ فرمایا تو انہوں ناپسند رکھنا ہے، حالانکہ تواڈے والد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تے فیصلہ کیا کرتے سن۔ عرض کی تھی اس واسطے میں پیچھے ہٹنا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماندے ہوئے سنیا ہے کہ جڑا قاضی ہوئے اور عدل دے نال فیصلہ کرے اس واسطے لائق یہ کہ برابر واپس ہوئے، یعنی جس حالت دے اندر سی اسی طرح ہی رہ جاوے، یہی اس واسطے غنیمت ہے۔ یعنی جس پوزیشن دے اندر ہو تسی ایسے دے اندر رہ جاؤ، بجائے اس چیز دے کہ تسی عہدہ قبول کر کے ناجائز فیصلے سناندے رہو۔ کوئی بھی فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کرو گے تو اللہ جزا دے گا، اگر اس کے خلاف کرو گے ظاہری طور پہ تو تسی آکھو کہ میں کمال کر دیتا ہے، لیکن حقیقت دے اندر قیامت دے دن بڑا حساب و کتاب سخت ہوئے گا۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تے فرمانے نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں دے درمیان قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری دے ذبح کر دیتا گیا۔ جڑا لوگوں دے درمیان قاضی بنایا گیا، جج بنایا گیا، فرمایا وہ بغیر چھری تو ذبح کر دیتا گیا۔ اگر تھوڑا جہا قرآن و حدیث تو ہٹے گا، کسی دے کہن دے مطابق فیصلہ کرے گا، یعنی حق نو چھڈ کے باطل دی طرف جائے گا، فرمایا وہ بغیر چھری دے ہی ذبح ہو گیا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قضا دا طالب ہوئے یعنی قاضی بننے دا طالب ہوئے جج بننے دا طالب ہوئے اس دی درخواست کرے وہ اپنے نفس دی طرف سپرد کر دیتا جائے گا، یعنی وہ اپنے نفس دا غلام بنا دیتا جائے گا۔ اور فرمایا جس نو مجبور کر کے قاضی بنا دیتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس دے کول فرشتہ بھیجے گا جڑا انہوں ٹھیک رکھے گا، جڑا انہوں ٹھیک رکھے گا، شریعت دے خلاف فیصلے کرن تو انہوں بچائے رکھے گا۔ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قضا طلب کی تھی اور انہوں مل گئی پھر اس دا عدل اس دے جور دے اتے غالب رہیا، یعنی ظلم دے اتے غالب رہیا، یعنی عدل نے ظلم کرن تو روکیا اس واسطے جنت ہے، اور جس دا جور عدل دے اتے غالب آ گیا فرمایا اس واسطے جہنم ہے، یعنی عدل قائم کیتا اس واسطے جنت ہے، شریعت دے مطابق فیصلہ کیتا، عدل کیتا، انج نہیں کہ جس دا قتل ہویا پہ انہوں ہی ڈکوا چھڑیا، جنہیں قتل کیتا انہوں نے رہا کرا چھڑے، انج نہ بلکہ صحیح فیصلہ کیتا، عدل دے مطابق فیصلہ کیتا، فرمایا وہ جنت دے اندر جائے گا، اور جنہیں عدل دے خلاف فیصلہ کیتا وہ جج جہنم دے اندر جائے گا۔ صحیح بخاری دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماندے نے کہ میری قوم دے دو بندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ مینوں حاکم کر دیو، یعنی مینوں جج بنا دیو، دوسرے نے بھی یہی آکھیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی انہوں حاکم نہیں بنا دے جڑا اس دا سوال کرے، اور نہ اس نو جڑا اس دی حرص کرے، یعنی جڑا اس دی حرص کر کے آئے گا انہوں ضرور بے ضرور کسی چیز دی تمنا ہوئے گی کہ میں نے فلاں چیز مل جاوے، اور اس دے مطابق فیصلے کرے گا، شریعت مطہرہ دے مطابق فیصلے ہرگز نہیں کرے گا۔ سنن ابو داؤد ترمذی دے اندر حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے، فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمانے سنیا کہ اللہ تعالیٰ امور مسلمین یعنی مسلمان دے درمیان جڑے معاملات نے، امور مسلمین دے اندر کوئی کم کسی نو سپرد فرمائے، یعنی انہوں حاکم بنائے، اور وہ لوگاں دے حوائج و ضرورت و احتجاج دے اتے پردے دے اندر رہے، یعنی اہل حاجت دی اس تک رسائی نہ ہو سکے، اہل حاجت نو جنہاں نو ضرورت اپنے قریب نہ آن دے، فرمانے اپنے کول ارباب حاجت نو آن نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت و ضرورت احتجاج دے اندر حجاب فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی بھی ضرورتاں پوری نہیں فرمائے گا، یعنی اس نو اپنی رحمت کو دور فرما دے گا۔ اور ایک روایت دے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت دے وقت آسمان دے دروازے بند فرما دے گا، یعنی انہوں جدو ضرورت ہوئے گی، حاجت ہوئے گی کہ اللہ میری مدد کرے، پھر اللہ اس دعا سنن والے جس رستے تو اس کی دعا جانی ہے وہ دروازے ہی بند فرما دے گا، کیونکہ اس دے کول مظلوم ہے چل کے انہیں اپنا دروازہ تک نہ کھولیا کہ ایسا شخص آیا جس کے اتنے ظلم ہویا ہے، میں آج اس کی سن لواں، اس نو انصاف دے دیواں، انہیں اگے گارڈ کھڑے کر دیتے ہیں کہ اس شخص نو میرے قریب تک ہی نہیں آن دیا، اور میں جب انہوں کوئی اس طرح کی حاجت پہنچے گی میرا رب اپنی رحمت دے دروازے بند کر دے گا۔ بہقی دے اندر بڑی قابل توجہ حدیث مبارک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکام نو یعنی حاکم بنا کے بھیج دے سن، جج بنا کے بھیج دے سن، انہوں نے اتنے شرط رکھ دے سن، کچھ شرائط رکھ دے سن جنہوں نے جج بنا دے سن۔ پہلی شرط کہ ترکی گھوڑے دے اتنے سوار نہیں ہو، سب تو اچھا اعلیٰ قسم دا جڑا گھوڑا سی نا انہوں ترکی گھوڑا آندے سن، اس جج واسطے یہ وصیت سی کہ تو سادے گھوڑے دے اتنے سوار ہونے، ترکی گھوڑے دے اتنے تو سوار نہیں ہو سکتا۔ جج بن رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ تو بڑیاں بڑیاں گڈیاں لے لے گا کہ 10 پراڈو مفت دا پیٹرول تے مفت دی بجلی تے فلاں فلاں جو اج ساڈے ملک دے اندر چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ارشاد فرمایا کہ جڑا جج بنے گا ترکی گھوڑے دے اتنے سوار نہیں ہوے گا، اور دوسری شرط فرمایا باریک کپڑے نہیں پاوے گا، باریک کپڑے نہیں پاوے گا، موٹا لباس پا کے پوے گا تاکہ اس دے اندر فخر محسوس نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے فخر نہ کر سکے، غرور نہ کر سکے، تکبر نہ کر سکے۔ دوسری شرط فرمایا باریک کپڑے نہیں پاوے گا۔ تیسری شرط فرمایا باریک آٹا نہیں کھائے گا، باریک آٹا نہیں کھائے گا، موٹا آٹا چھان چھان کے کھائے گا جڑا قاضی بنے گا۔ اور فرمایا لوگوں دے حوائج جدو لوگوں نو اس کی ضرورت ہوے گی اپنا دروازہ بند نہیں کرے گا،
اگرچہ آدھی رات نو بھی لوگوں نو کوئی مشکل وقت پیش آ گیا ہے، اس قاضی صاحب دا، اس جج دا دروازہ بند نہیں ہوئے گا۔ فرمایا اگر تواڈے وچوں کسی امر نو کوئی سزا دے مستحق ہو جاوے تے انہوں بھی پوری پوری سزا دیتی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے قانون نو مد نظر رکھدے ہیں اج اسی اپنی سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر ذرا نظر دوڑا کے ویکھیے کہ اج ساڈا جسٹس دا نظام، ججاں دا نظام کس طرح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، سب تو مہنگیاں گڈیاں، مفت دا پیٹرول، مفت دی بجلی وغیرہ وغیرہ، جو سہولیات عام بندہ لین واسطے ترسدا رہندا ہے، لیکن اس دے ٹیکس دے پیسیاں دے نال انہاں دیاں عیاشیاں، بدماشیاں سب کچھ ہوندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، لباس انہاں دا ویکھ لو، جڑا عام بندہ لینا تو دور دی گل ہے، ویکھنا بھی انہوں نصیب نہیں ہوندا، وہ پاندے نے۔ آٹا میں نہ کہ جس طرح دا وہ استعمال کرتے ہیں شاید اسی تکیا ہی نہ ہوئے، اسی اس طرح دا ویکھیا ہی نہ ہوئے کہ کس طرح دا ہوندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ضرورت دے وقت دروازے، اگر حاکم وقت بیٹھا ہوئے اقتدار دے اندر، پھر رات نو 12 بجے بھی عدالتاں لگ جاندیاں نے۔ اگر ماڑا بندہ انصاف دی خاطر سالاں سال تڑپدا رہ جاوے، مجال ہے کہ کسے دی کن دے اندر جو بھی رنگے کہ انہوں تھوڑا جہا محسوس ہوئے کہ تھوڑا جہا کوئی میں معاملات ویکھ لواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اور فیصلہ تواڈے اُتے کہ اج اسی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنے دور نکل گئے ہیں۔ حضور دے دسیے طریقے دے مطابق اسی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، کیا اسی قرآن دے مطابق اپنے نظام چلا رہے ہیں یا خلاف قرآن چلا رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، جدوں ساڈے اس طرح دے معاملات ہون گے، پھر کدی زلزلے آن گے، کدی کرونا وائرس آ جائے گا، کدی ڈینگی وائرس آ جائے گا، کدی کیڑی چیز آ جائے گی، کدی کیڑی چیز آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میرا رب دستا ہے کہ اے انسان تو سنبھل جا، تو سنور جا، آج وقت ہی تیری سانس چل رہی ہے، توبہ کر لے، ورنہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جدو تو قبر دی اندر جا کے پچھتائے گا کہ کاش میں دنیا دی اندر توبہ کر لیندا، کاش میں کسی دے اتے ظلم و ستم نہ کیتے ہوندے، کاش میں دنیا دے اندر رہندے ہویاں کچھ آخرت دے بارے سوچ لیندا، کاش میں دنیا دے اندر رہندے ہویاں کچھ قبر دے بارے سوچ لیندا۔ گاہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے